امریکی مائن سویپرز آبنائے ہرمز کو صاف کرنے میں مصروف ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، پیغام میں لکھا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ کشتی چھوٹی ہو یا بڑی اسے نشانہ بنایا جائے۔ دشمن کے تمام 159 جہاز سمندر کی تہہ میں جا چکے ہیں۔ بھڑک ماری کہ امریکہ کو آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ امریکی بحریہ کی اجازت کے بغیر کوئی جہاز اس اہم گزرگاہ سے داخل یا خارج نہیں ہو سکتا۔ ایک اور پیغام میں مضحکہ خیز دعویٰ کیا کہ ایران کے اندر قیادت کے حوالے سے شدید اختلافات پائے جا رہے ہیں۔ مختلف دھڑوں کے درمیان کشیدگی جاری ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں 2 بحری جہازوں پر قبضہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ آبنائے ہرمز کے حفاظتی انتظامات کو خطرے میں ڈالنے پر جہازوں کو قبضے میں لیا گیا۔ امریکی فوج کا بحیرہ ہند میں جہاز پر قبضہ۔ امریکی حکام کے مطابق جہاز ایران سے تیل لے جا رہا تھا۔ میری ٹائم قوانین کا نفاذ جاری رکھیں گے۔ اور خطے میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت ہے۔ دیگر ممالک امریکی اور اسرائیلی حملوں کی واضح الفاظ میں مذمت کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جنوبی کوریا کے خصوصی ایلچی سے ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی حکومتوں کے جرائم سے آگاہ کیا۔ کہا ایران بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی سلامتی اور مفادات کے دفاع کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ ان اقدامات کے نتائج کی ذمہ داری جارح قوتوں پر عائد ہوتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے انسانی خلائی مشن پر جانے والے پاکستانی خلاباز خرم داؤد اور محمد ذیشان کی ملاقات۔ سپارکو کے یہ خلاباز اتاشی حسنین افتخار بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ خلائی مشن پاکستان کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے اور پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ نوجوان خلاباز پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کریں گے۔ خلابازوں کی محنت اور لگن قابل ستائش ہے اور چینی تعاون سے یہ مشن دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ لاہور میں قتل کی لرزہ خیز واردات، 3 معصوم بچوں کا قتل۔ واقعہ اشرا کے علاقے میں پیش آیا۔ گھر سے 3 بچوں کی لاشیں ملی، تیز دھار آلے سے گلا کاٹ کر قتل کیا گیا۔ بچوں کی عمریں 5 سے 9 سال کے درمیان ہیں۔ بچوں کے ماں باپ اور چچا کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کے مطابق بچوں کے قتل میں والدین ملوث ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بچوں کے قتل پر شدید دکھ اور افسوس کا اظہار۔ واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ معصوم بچوں کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا حکم۔ حیدرآباد میں افسوسناک حادثہ۔ ملت آباد میں گھر کی چھت پر سوئے 3 بچے کرنٹ لگنے سے جاں بحق۔ بچے شادی میں شرکت کے لیے شہداد پور سے حیدرآباد آئے تھے۔ بچوں کو چھت سے گزرنے والی 11,000 وولٹ کی بجلی کی تاروں سے کرنٹ لگا۔ سندھ میں کانگو وائرس سے رواں سال کی پہلی ہلاکت۔ ٹنڈو محمد خان کا رہائشی 17 سالہ نوجوان کراچی کے اسپتال میں انتقال کر گیا۔ متاثرہ مریض سندھ انفیکشن ڈیزیز سینٹر میں زیر علاج تھا۔ مریض میں گزشتہ روز کانگو وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ پاسداران انقلاب نے بچوں کی خواہش پر میزائل کو نیلے رنگ میں رنگ دیا۔ اس سے قبل بچیوں کے لیے میزائل پر گلابی رنگ کیے گئے تھے۔ اس اقدام کو ایک علامتی اور عوامی رابطہ مہم کا حصہ قرار دیا گیا۔ بھارت کو حالیہ سفارتی تنقید اور سیاسی بیانات کے باعث عالمی سطح پر دباؤ کا سامنا۔ ٹرمپ کے بیان پر بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنماؤں کی مودی کی پالیسیوں پر تنقید۔ موقف اختیار کیا کہ حکومت کی حکمت عملی کے باعث ملک کا عالمی تشخص متاثر ہوا، خارجہ سطح پر مؤثر رد عمل سامنے نہیں آ رہا۔ ماہرین کے مطابق ایسے بیانات دونوں ملکوں کے تعلقات میں ممکنہ تناؤ کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ صورتحال خطے میں سفارتی توازن پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ پنجاب میں زرعی معاشی خوشحالی کا شاندار منصوبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ اسکیم کے تحت ہر کامیاب امیدوار کو 25 سے 40 لاکھ مالیت کی زرعی اراضی کاشت کے لیے ملے گی۔ منصوبے کے تحت پنجاب کے مختلف اضلاع میں 13,812 زرعی لاٹس سے 28,780 خاندان مستفید ہو سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے برطانوی نژاد پاکستانی ڈاکٹر حسنات خان کی ملاقات۔ جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے متعلق انتظامی امور پر تبادلہ خیال۔ امیر جماعت اسلامی نے پیپلز پارٹی کو پھر آڑے ہاتھوں لے لیا۔ حافظ نعیم الرحمان بولے یونیورسٹی روڈ دنیا بھر میں مذاق بن گئی ہے۔ تاریخ پر تاریخ آتی ہے مگر یونیورسٹی روڈ نہیں بنتی۔ کریم آباد انڈر پاس میں پتلی 2 گلیاں بنا کر 4 ارب روپے پھونک دیے۔ ترجمان سندھ حکومت گنہور خان اسران کا حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ بولے الزامات اشتعال انگیز بیانات اور حقائق کا مسخ کر کے عوام کو گمراہ کرنا
जमात इस्लामी का वतीरा है। करीमाबाद अंडर पास और दीगर तरक्याती मंसूबों पर तनकीद महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। सिंध भर में बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मीमन का कहना है कि दुरुस्त रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली पब्लिक सर्विस गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर्स और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया गया। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन का वर्ल्ड कप के हवाले से बड़ा ऐलान। ईरान फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अमेरिका जाएगा। ईरानी हुकूमत ने फुटबॉल टीम को इजाज़त दे दी। कहा कि अमेरिका के साथ कशीदा सूरत हाल का खेल से ताल्लुक़ नहीं। अमेरिकी एलची की वर्ल्ड कप में ईरान की जगह इटली को शामिल करने की तजवीज़। नशावर शय इस्तेमाल करने का इल्जाम। डोप टेस्ट मामले पर कौमी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने तहरीरी मौक़िफ़ से ICC को आगाह कर दिया। मोहम्मद नवाज इस वक्त PSL में मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मौजूदा क़वानीन के तहत उन्हें खेलने की इजाज़त है। और PSL सीजन 11 में रावलपिंडी की मुसलसल 8 शिकस्तों के बाद पहली फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 138 रन्स का हदफ 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। एक और मैच में रिवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल। लाहौर का कराची को जीत के लिए 200 रन्स का हदफ। फ़खर जमान की 61 और अब्दुल्ला शफीक की 62 रन्स की धुआंधार इनिंग्स।